آج صبح حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ہزاروں میزائل پھینکے گئے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 40 اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے جو فوجی ہیں یا ان کے جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے علاقوں میں بھی گھس گئے ہیں، بہت سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے، اسرائیل کے ایک پولیس اسٹیشن پر قبضہ کیا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ابھی ہم آپ کے ساتھ جس ایشو پر گفتگو کر رہے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جو آج جنگ ایک طرح سے چھڑ گئی ہے وہ موضوع ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک موضوع ہے۔ آج صبح حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر ہزاروں میزائل پھینکے گئے، جس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 40 اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس حملے کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے غزہ میں اور دیگر فلسطینی علاقوں پر بمباری کی گئی، اور اس بمباری سے کم از کم 20 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ یہ جو دو طرفہ جنگ ہے اس میں ایک ہی دن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں میزائل اور ہزاروں ٹن گولہ اور بارود جو ہے وہ ایک دوسرے کے علاقوں میں پھینکا گیا۔ حماس کی طرف سے جو حملہ کیا گیا ہے اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس نے یہ تینوں ڈائریکشن سے حملہ کیا، یعنی تینوں سمتوں سے اس پر حملہ کیا ہے، اسرائیل کے اوپر بری بھی اور فضائی بھی اور بحری بھی۔ حماس کے جو فوجی ہیں یا ان کے جو جنگجو ہیں وہ اسرائیل کے علاقوں میں بھی گھس گئے ہیں، بہت سارے علاقوں پر انہوں نے قبضہ بھی کیا ہے، اسرائیل کے ایک پولیس اسٹیشن پر قبضہ کیا ہے، اور ایک بڑی جنگ ہے جو کہ دونوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ اور حماس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا، اب ہم یہ جو سلسلہ ہے نا اس کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ بظاہر اس ساری صورتحال کے اوپر جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد ایک عالمی برادری میں ایک ہلچل ہے، خاص طور پر امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، وہ تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ حماس کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے حملہ کر کے ایک پرامن شہریوں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس حملے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آخر کون سے محرکات ہیں، کون سی حقیقتیں ہیں، کون سے معاملات ہیں کہ جن کی وجہ سے حماس نے آج اسرائیل کو نشانہ بنایا اور ایک جنگ شروع ہو گئی۔ اسرائیل کے وزیراعظم اعلان کر رہے ہیں بنجامن نیتن یاہو کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، یقینی طور پر وہ حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بڑی غلطی کر دی ہے فلسطین نے، وہ غلطی تو جو بھی ہے سو ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ دنیا اور امریکہ اور اس کے جو ہم خیال ممالک ہیں انہیں اسرائیل کے شہریوں کا تو بہت خیال ہے، ان کی شہری زندگیوں کا بہت خیال ہے، ان کے بنیادی حقوق کا بہت خیال ہے، ان کی زندگی کے جو معمولات ہیں ان کو ڈسٹرب ہونے کا انہیں بہت خیال ہے۔ لیکن یہ جو طاقتور قوتیں ہیں کبھی انہوں نے جھانکا ہے غزہ کی پٹی میں، فلسطینی علاقوں میں؟ 2007 سے آج 17-18 سال ہونے کو ہیں فلسطین نے غزہ کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ پچھلے سپٹمبر سے، یہ جو بھی سپٹمبر پچھلا مہینہ گیا ہے، وہاں سے اب تک ایک طرح سے ان کا سانس تک بند کیا ہوا ہے فلسطینیوں کا۔ آپ ذرا انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں اور جو ہمارے جو مختلف ادارے ہیں جو دنیا میں امن کے بڑے پرچار کرتے ہیں وہ ذرا چیک تو کریں کہ غزہ میں اور فلسطینی علاقوں میں حالات کیا ہیں، لوگوں کی زندگیاں کیسی ہیں، کیا ان کو علاج معالجے کی سہولت حاصل ہے، کیا انہیں روزگار کی سہولت حاصل ہے، کیا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ جون سا ہے وہ اس قابل ہے کہ اسے انسانی لیونگ سٹینڈرڈ قرار دیا جائے، کیا فلسطینیوں کے گھروں کی حالت جو ہے وہ اس قابل ہے جو ایک بنیادی حق رکھنے والے انسان کے گھر کی اور اس کی سرگرمیوں کی ہوتی ہے، ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اس قابل ہے کہ انہیں کہا جا سکے کہ یہ انسانی معاشرہ ہے۔ اور جس طرح سے کیڑوں مکوڑوں کی طرح سے فلسطینیوں کو زندہ رہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے ان کی ناکہ بندی کر کے اسرائیل ایک طرح سے ان کا منہ بند کر کے، ان کی سانس بند کر کے منمانی کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی تو دنیا آواز اٹھائے۔ اور خاص طور پر میں یہاں پر اپنے عرب بھائیوں سے بھی یہ بات کہوں گا، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات بڑے اچھے ہونے جا رہے ہیں، یو اے ای کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں،
ٹرکیہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں، اسی طرح سے دیگر اسلامی ممالک ہیں جن کے اچھے روابط ہیں سوائے میرا خیال ایران اور پاکستان کے. تو یہ ملک بھی ذرا کوشش کریں اور سوچیں کہ فلسطینی جو ہمارے بھائی ہیں اور جن کی زمینوں کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر کے اپنی ایک ناجائز ریاست کو اس نے اٹھا رکھا ہے، اس کیس کے اوپر اور اس جرم کے اوپر کوئی تو آواز بلند کرے کہ یہ ساری آوازیں خاموش ہو جائیں گی. آپ بے شک اسرائیل کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، لیکن اس شرط کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آپ فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. فلسطین کی جو آزاد اور خود مختار ریاست ہے اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے تقدس اور تکریم اور اس کی حرمت کی حفاظت کی کوئی گارنٹی تو دے. ان چیزوں کو بھی دیکھیں. دنیا کو اب یہ سوچنا ہوگا، وقت آن پہنچا ہے کہ دنیا اس پہلو پر سوچے کہ جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پر جو فلسطین کا ایک انسانی المیہ ہے فلسطین کی شکل میں، اس کا حل کیسے ہوگا. اور وہ اسی شکل میں ہوگا کہ فلسطینیوں کو ایک عزت وقار اور توقیر کے ساتھ اپنی سیاسی زندگی اپنی مرضی کے ساتھ اپنی خود مختار زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی تشکیل دی جائے جس میں مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو اس کا حصہ بنایا جائے. اس کے لیے عرب ممالک کو بھی، یورپ کو بھی، امریکہ کو بھی اور مغربی ممالک کو بھی انصاف پسندانہ کوششیں کرنی ہوگی اور اسرائیل کو سمجھانا ہوگا، بتانا ہوگا، نہیں تو دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اپنی حدود میں واپس جائے، وہ 67 سے پہلی والی حدود میں واپس جائے. فلسطین کو جو اس کا جائز مقام ہے وہ دیا جائے تاکہ دنیا ایک بہت بڑے نقصِ امن سے، بد امنی سے اور ایک دنیا کا امن جو ہے وہ سنگین خطرات سے محفوظ رہ سکے. اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر ہم جائزہ سے نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے مزید بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں اور ہمیشہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی عملی کوشش کرتے رہیں. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.